بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. سورہ معون. سورج شروع ہو رہی ہے حمزے سے، اس کو حمزہ استفہام بولتے ہیں. استفہام کے معنی سوال کرنا. اس کا ترجمہ ہم کریں گے کیا. یہ استفہام کس چیز کے لیے ہے؟ تو علماء نے فرمایا تعجب ظاہر کرنے کے لیے. آگے جو بات آ رہی ہے اس پر تعجب ظاہر کرنے کے لیے کہ کتنی عجیب بات ہے، ایسا ہو رہا ہے، یہ شخص کے اندر ایسی صفات ہیں. تو حمزہ استفہام کا مقصد ہے تعجب ظاہر کرنا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے. جیسا ہم کسی کو کوئی بات بتانے سے پہلے اس کا شوق اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، تم کو معلوم ہے کیا ہوا؟ کیونکہ کیا ہوا؟ پھر ہم بات بتاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تشویق. تو تشویق بھی ہے. ڈائریکٹ اگر کوئی بات بتا دیں تو انسان شاید بہت دھیان نہ دے، لیکن پہلے سے اس کی توجہ ہماری طرف متوجہ کریں سوال کر کے، یہ چیز آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاں، پھر بتانا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسان کے اندر ان صفات والے لوگوں کا تصور قائم کرنے کے لیے کہ ایک مرتبہ آپ ذہن میں ایسے لوگوں کو لے کر آؤ جن کے بارے میں آگے میں کچھ بتا رہا ہوں. تصور قائم کرنے کے لیے، تعجب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، شوق دلانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور تصور قائم کرنے کے لیے ذہن میں ایک اس کا تصور قائم کرنا، اس کی شکل و صورت، اس کی ہیئت، اس کا حال. اور قرآن میں عموماً سے جو سوال آتا ہے، حمزے سے جو سوال آتا ہے، وہ ہمیشہ انکار کے لیے آتا ہے. انکار کے معنی یعنی آگے جو بات آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے. یعنی یہ بات بالکل ناممکن ہے، اس پر انکار کرنے کے لیے. أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، اپنے ہاتھ سے جو پتھروں کو تراشتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو، اسی کو اپنا رب مانتے ہو. تو اتعبدون حمزے سے سوال آیا. تو جہاں بھی قرآن کریم میں حمزے کے ذریعے سوال آتا ہے عموماً انکار کے لیے ہوتا ہے، یعنی آگے جو بات آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر حل سے آؤ، حل، تو وہ عموماً عام بات معلوم کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا فلانی بات آپ کے علم میں ہے؟ اس طرح یعنی نارمل سوال ہے، حل سے جو سوال ہوتا ہے. لیکن حمزے سے جو سوال آئے گا اس میں انکار ہوتا ہے. انکار کے معنی ہے ناپسندیدگی ظاہر کرنا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، بری ہے. تو یہاں پر بھی ارأیت آ رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے نا، اللہ کے نزدیک وہ بات پسندیدہ نہیں ہے.
دوسرا لفظ رأیتا، رأیتا کے معنی آپ نے دیکھا، ارأیتا کیا آپ نے دیکھا. اب رأا جو قرآن کریم میں ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے رأیتا یا رأا بصریہ. بصریہ کے معنی آنکھ سے دیکھنے والا، یعنی جو چیز آنکھ سے دیکھی جاتی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے. ارأیتا کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا یا اس چیز کو دیکھا. اس کو رأا بصریہ بولتے ہیں. بصر یعنی آنکھ. تو رأا بصریہ اگر یہاں مراد لیں گے تو ہم ترجمہ یوں کریں گے کیا آپ نے دیکھا. ایک دوسرا ہوتا ہے رأیتا علمیہ. علمیہ کے معنی ہے کیا آپ کے علم میں یہ بات آئی، کیا آپ نے یہ بات جان لی یا اس شخص کو پہچان لیا، آپ تک اس کی بات پہنچی. اس طرح کا کوئی بھی ترجمہ اگر رأیتا علمیہ ہوگا تو ہم کریں گے. اگر یہاں پر ہم رأیتا علمیہ لے لیں جس کا تعلق علم اور جانکاری سے ہوتا ہے، واقفیت سے ہوتا ہے، تو ترجمہ یوں ہوگا کیا آپ نے اس شخص کو جان لیا، کیا آپ کے علم میں اس شخص کے بارے میں یہ بات آئی، کیا آپ اس شخص سے واقف ہیں. اس طرح کا کوئی بھی ترجمہ اگر رأیتا علمیہ ہوگا. اور تیسرا آتا ہے اخباریہ. اخباریہ کا معنی ہے آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں، سامنے والے کی رائے معلوم کرنے کے لیے یا اس سے جواب طلب کرنے کے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ اس معاملے میں کیا کرنا، آپ کی کیا رائے ہے. اس کو بولتے ہیں اخباریہ. تو مفسرین نے بعض نے بصریہ کا ترجمہ کیا، بعض نے علمیہ کیا اور بعض نے اخبرنی والا لیا. اس طرح سے 3 ترجمے ہو جائیں گے. ارأیتا کیا آپ نے دیکھ لیا، ارأیتا کیا آپ نے جان لیا، ارأیتا کیا آپ مجھے بتائیں گے. 3 ترجمے ہو جائیں گے. رأیتا اس کے اخیر میں تا آ رہا. رأیتا تا عربی میں ایک آدمی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ارأیتا آپ نے دیکھا، جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، مخاطب. تو یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اصل مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھ لیا، کیا آپ نے جان لیا. لیکن فرماتے ہیں کہ پھر آپ کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے، پوری امت کو خطاب ہے. تو ارأیتا میں اصل خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن آپ کے ذریعے اور آپ کے واسطے سے پھر ہر عاقل، ہر سمجھدار شخص کے لیے بھی خطاب ہے. یہاں پر فرما رہے ہیں کہ رأیتا اگر بصریہ ہو، دیکھنے کا، کہ آپ نے دیکھ لیا، اور آگے آ رہی یہ بات حساب و کتاب کو جھٹلانا. کیا آپ نے دیکھ لیا اس شخص کو جو حساب و کتاب کو جھٹلاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب کے جھٹلانے والے تو مکہ مکرمہ میں بہت تھے. عموماً جو کفار تھے، کافرین تھے، وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے کہ بھئی کوئی ایسا دن آئے گا جس میں ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا. پھر اس کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو روزانہ دکھتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ان کو دیکھا بھی تو روز دیکھتا ہوں میں، تو کیا مقصد ہے ان کو دیکھنے کا؟ تو فرمایا کہ آگے جو ان کی صفات اللہ نے بیان کی اس کی طرف توجہ کو ملتفت کرنا. جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی فلانا شخص دیکھا، وہ فلانا جو جا رہا ہے، پھر ہم اس کے بارے میں کوئی بات بتائیں، تو گویا کہ اصل مقصد دیکھنا نہیں ہے. اصل میں آگے جو میں بات اس کے بارے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں اس کو برابر غور سے سنو، اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے رأا استعمال کیا.
ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کو دیکھتے ہی تھے. تو آگے جو بات آ رہی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے. ارأیت الذی، جو، الذی کے ترجمہ کریں گے جو، کیا آپ نے دیکھ لیا اس شخص کو جو یکذب، جو جھٹلاتا ہے. تکذیب کے معنی جھٹلانا، نہ ماننا، تصدیق نہ کرنا، اس پر ایمان نہ لانا. یکذب بالدین، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ الذی یکذب، یہ دو الفاظ اللہ نے کیوں استعمال کیے؟ یعنی یوں بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے ارأیت المکذب، کیا آپ نے دیکھ لیا جھٹلانے والے کو. بات وہی ہوئی، کیا آپ نے دیکھ لیا جھٹلانے والے کو، روز جزا، روز جزا کو جھٹلانے والے کو. لیکن اللہ نے فرمایا الذی یکذب، کیا آپ نے دیکھ لیا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے. تو المکذب اور الذی یکذب میں کیا فرق ہے؟ تو فرمایا کہ مکذب جھٹلانے والا، ایک مرتبہ بھی اگر جھٹلا رہا ہے تو مکذب ہوا، تکذیب کرنے والا. لیکن الذی یکذب بار بار جھٹلانے والا، عادت بنی ہوئی ہے اس کی. جس کی عادت ہو اس کو کہیں گے الذی یکذب. لیکن مکذب، ایک بات کو جھٹلانے والا بھی مکذب ہے، ایک مرتبہ جھٹلانے والا کو بھی مکذب کہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی عادت ہے کہ یہ بار بار ایسی باتیں کرتا ہے جس میں قیامت کا انکار ہو، حساب و کتاب نہ ماننے کی بات ہو. تو الذی یکذب اللہ نے فرمایا. اس کو کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت، کہ مجھے کیا معنی پہنچانا ہے اس کے لیے مناسب لفظ استعمال کرنا. جو ویسے ہی بولتا رہتا ہے وہ اس کو فصاحت نہیں بولتے. الفاظ کا اختیار کرنا، یہی ہے تو کمال اعجاز قرآن جس کو بولتے ہیں، کہ اللہ نے ہر لفظ کو بہت میزان سے رکھا ہوا ہے. اس لفظ کے بدلے کوئی دوسرا لاؤ گے تو وہ معنی ختم ہو جائے گا، وہ فائدہ ختم ہو جائے گا، وہ غرض جو مقصود ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہاں پر اس کی عادت بتانا مقصود ہے. کبھی کسی نے ایسا کیا ہو وہ مراد نہیں ہے. جو ہمیشہ اس صفت پر باقی ہے کہ وہ قیامت کو نہیں مانتا، اس کی تکذیب کرتا ہے. الذی یکذب. اور ایک دوسری بات ہے کہ آگے تین الفاظ آ رہے ہیں، تینوں ملا کر، یکذب، یدع اور یحض. تینوں کا ایک ہی وزن ہے، یکذب، یدع، یحض، تینوں مضارع ہیں. تو یہ بھی قرآن کریم یعنی اس بات کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ الفاظ کا تناسب باقی رہے، الفاظ ایک جیسے آتے رہیں. تعبیر اور انداز بیان میں الفاظ ایک جیسے، اس میں فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے. تو جہاں یکذب کہا تو آگے یدع اور یحض تینوں فعل مضارع آئے. الذی یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو یا جو حساب و کتاب کو نہیں مانتا. یکذب بالدین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا یکذب الدین، حالانکہ یہ بھی صحیح تھا. اس سے کہ دین کے یہاں پر مفسرین کے یہاں متفق علیہ معنی ہے کہ اس سے مراد جزا اور حساب و کتاب ہے. قیامت کے دن جو اعمال کا انسان کو بدلہ ملے گا، نیک اعمال ہو یا بد اعمال، اس کو کوئی شخص جھٹلا رہا ہو تو یہاں پر مراد وہ ہے. تو یکذب الدین، دین کے معنی ہے جزا، حساب و کتاب. لیکن اللہ نے بالدین کہا، یہ با کے بھی معنی ہیں. جو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو با کا ترجمہ نہیں آئے گا. اگر ہم نے یوں ترجمہ کیا جو حساب و کتاب کو جھٹلاتے ہیں تو تم نے با کا ترجمہ نہیں کیا، با کو چھوڑ دیا. اسی لیے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ یوں کیا جو حساب ہونے کو جھٹلاتا ہے، یہ با کا معنی ہے. حساب کا ہونا یہ بالدین ہوا، لیکن حساب کو جھٹلانا
کہ یکذب الدین، حساب کے ہونے کو، یعنی اس کے وقوع کو. یعنی ہو سکتا ہے کوئی شخص مانتا تو ہے کہ بھئی آخرت کا دن آنے کا ہے اور ہم کو مرنا ہے اور ہم کو یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. ایک وہ شخص ہے. اور ایک وہ شخص جو یوں سمجھتا ہے کہ اگر قیامت کے دن میں اٹھایا بھی گیا تو میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، میں تو بالکل صحیح ہوں. تو یہ ہے وقوع حساب و کتاب، اس کی تکذیب کرنا کہ میرا کوئی حساب نہیں لگا، میں تو برابر ہوں. تو یہ ہے یکذب بالدین، حساب و کتاب کے ہونے کی تکذیب کر رہا ہے. لیکن روز جزا کی تکذیب کر رہا ہے وہ الگ معنی ہو جائے گا. تو با اس معنی کو ادا کرنے کے لیے لایا گیا کہ حساب کے ہونے کو جھٹلا رہا ہے. یکذب بالدین، اور دین کا جیسا میں نے بتایا کہ تمام مفسرین کے نزدیک مراد اس سے حساب و کتاب ہے. امام فخر الرازی نے اس کی علت بیان کی کہ کیوں یہاں پر ہم دین کا معنی حساب و کتاب لیتے ہیں. تو یوں فرمایا کہ جو شخص قیامت کا منکر ہوگا اس کے اندر تمام بری صفات جمع ہو جائے گی، تمام قباحتیں اس کے اندر آ جائے گی، اور وہ بالکل بے پرواہ ہوگا، کچھ بھی کر ڈالے گا. کوئی بھی بات سے، وہ کوئی بھی بری صفت سے یا برے عمل سے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی محفوظ اور بچائے گا نہیں. ڈھیٹ ہو جائے گا، لاپرواہ ہو جائے گا. اسی لیے عربی میں کہتے ہیں من امن العقوبہ اساء الادب، جو سزا پانے سے اپنے نفس میں مطمئن ہو گیا کہ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا، تو وہ بے ادب ہو جائے گا. اساء الادب، کسی کے پرواہ نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے. تو من امن العقوبہ اساء الادب. لیکن جس کو قیامت کا لحاظ ہوگا، اس کو ذہن میں یہ بات ہوگی کہ نہیں مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہے، تو وہ اپنے صفات کو اچھی بنائے گا اور وہ اس طرح سے بدسلوکی یا لوگوں کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرے گا. اور جنہوں نے بالدین سے مذہب اور شریعت لیا تو فرمایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص دین کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا، یہ ضروری نہیں کہ اس کے اخلاق برے ہوں. لیکن جو قیامت اور حساب و کتاب اور اعمال کے بدلے کا منکر ہوگا وہ ضرور بدخلق ہوگا. تو یہاں پر اس لیے ہم بالدین کا ترجمہ جزا اور حساب و کتاب لیتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھ لیا اس شخص کو جو حساب و کتاب کے ہونے کو جھٹلاتا ہے. یہاں پر جنہوں نے ارأیت کا اخبرنی معنی لیا، یعنی مجھے بتائیے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہاں پر محذوف ہے، یعنی عبارت میں مذکور نہیں ہے. قرآن کے الفاظ میں وہ اخبرنی کا جو جواب ہے وہ مذکور نہیں ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا جواب ہے من ہوا، کیا آپ مجھے بتائیں گے اس شخص کا حال جو قیامت کے دن کا منکر ہے یا حساب و کتاب ہونے کا منکر ہے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، یا وہ عذاب کا مستحق ہے یا نہیں، وہ صحیح موقف پر ہے یا غلط، اس کی یہ رائے صحیح ہے، اس کا یہ سوچنا صحیح ہے کہ غلط. مختلف یہاں پر علماء نے جواب اخبرنی ذکر کیے ہیں. کسی نے کہا کہ یہاں پر اخبرنی کا جواب یوں ہے کہ امستحق للعذاب ہوا، کیا وہ عذاب کا مستحق ہے یا نہیں. یعنی ایسے شخص کو اگر میں سزا دوں تو وہ اس سزا کا مستحق بنے گا کہ نہیں، آپ بتائیے مجھے. دیکھو ایسا کر رہا ہے، ایسا شخص کیا عذاب کا مستحق نہیں ہے، سزا پانے کا مستحق نہیں، یا اس کا یہ موقف اور اس کی یہ رائے اور اس کا یہ عمل صحیح ہے
یا غلط ہے، کیا کہتے ہو آپ؟ یہ اس طرح کا مقدر مانا گیا، یعنی وہ چیزیں جو الفاظ میں مذکور نہیں ہیں۔ اور امام فخر الرازی نے علمیہ معنی لیا، ارأیت علمیہ، یا کیا آپ نے جان لیا؟ تو انہوں نے بھی یہاں پر مقدر مانا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں جانا تو میں بتاتا ہوں وہ یوں ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم۔ آپ نے جان لیا، اگر آپ نے نہیں جانا تو میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہاں پر یہ عبارت مقدر مانی۔ آگے آ رہا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ شخص جو حساب و کتاب کے ہونے کو جھٹلا رہا ہے اس کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اس کی کیا صفات ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہاں پر فا بعض علماء نے کہا سببیہ ہے۔ سببیہ کے معنی یہ ہے کہ اس کا روز جزا کو نہ ماننا سبب بن رہا ہے آگے بری صفات کا، کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ تو گویا کہ فذلک الذی، فا سببیہ، سبب بتا رہا ہے کہ اوپر جو حساب و کتاب کو جھٹلانا جو ہے وہ سبب بن رہا ہے، کس چیز کا؟ آگے جو اس کی بدسلوکی ہو رہی ہے اس کا سبب۔ تو یہاں پر فا سببیہ اگر مانا جائے تو اس طرح ترجمہ کریں گے کہ اس کے روز جزا کے جھٹلانے کے سبب سے وہ آگے وہ جو کچھ کر رہا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں فا جو ہے نا وہ فصیحہ ہے۔ فائے فصیحہ کے معنی یہ ہے کہ یہاں پر شرط مقدر ہے۔ شرط کے معنی ہے جیسا کہ امام فخر الرازی نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں جانا تو میں بتاتا ہوں۔ تو یہ جملہ شرطیہ اس کو بولتے ہیں۔ اردو میں شرط اگر کے لفظ سے شروع ہوتی، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو، اگر اور تو سے جو جملہ بولا جاتا ہے اردو میں اس کو جملہ شرطیہ بولتے ہیں، اور عربی میں فا اس کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر شرط اگر محذوف ہو تو فا فصیحہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر قرآن میں یوں نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں جانا، یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن مقدر مانے جاتے ہیں اور فا کو فصیحہ مانا جاتا ہے۔ اور ابن عاشور نے بہت اچھی بات ذکر کی، انہوں نے فرمایا کہ فا عاطفہ ہے۔ عاطفہ کے معنی کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ عاطفہ کے معنی یہ ہوئے کہ جو روز جزا یا قیامت کا منکر ہوگا اس کے اندر یہ دونوں صفات جمع ہو جائیں گی، تو ان دونوں کو اس کے ساتھ جمع کرنے کے لیے فا لایا گیا۔ جو قیامت کا منکر ہوگا وہ کمزوروں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا اور محتاجوں کو محروم رکھے گا، ظلم کرے گا اور اپنی خیر سے لوگوں کو محروم رکھے گا۔ یہ دو صفات اس کے اندر جمع ہوگی، تو ان دو صفات کو اس کے ساتھ جمع کرنے کے لیے یہ چیز سے دو چیزیں نکلتی ہیں۔ قیامت کا جو منکر ہوگا اس کے اندر دو صفات ہوگی، ظلم کرنا اور خیر سے لوگوں کو محروم رکھنا۔ بہت اچھی بات ہے ابن عاشور کی۔ اور اس کے آگے ابن عاشور فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ قیامت پر ایمان رکھنا، قیامت کے روز پر انسان کو ہر بری صفات سے روک دیتا ہے۔ اس کو اس کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، تو وہ ہر برے کام سے اپنا آپ کو روکے گا۔ تنہائی میں ہوگا تو بھی وہ بچتا رہے گا، لیکن جو ظاہری چیزوں سے ڈرتا ہے، سزا سے ڈرتا ہے یا کسی کے دیکھنے سے ڈرتا ہے، حاکم وقت سے ڈرتا ہے، اپنے استاد سے ڈرتا ہے، تو یہ صحیح نہیں چلے گا جب تک کہ آخرت کا احساس اور اس کا خوف دل میں اچھی طرح سے نہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دل میں آخرت کا پورا استحضار رہے گا، ہمیشہ اس کو گویا کہ تازہ رہے ذہن میں کہ نہیں مجھے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو وہ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔
ارأیت الذی یکذب بالدین فذالک، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یدع الیتیم، مسکینوں کو یتیم کو دھکا دیتا ہے. فذالک الذی، اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے فیدع الیتیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فیدع الیتیم، کہ آپ نے دیکھ لیا اس شخص کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا فذالک الذی، ذالک کسی شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، وہ شخص، دور کا اشارہ، کسی شخص کی طرف دور کا اشارہ کرنا ہو تو ذالک عربی میں بولتے ہیں، ذالک وہ شخص. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فیدع الیتیم نہیں کہا، ذالک اشارہ کیوں استعمال کیا؟ تو فرمایا کہ اس میں دو معنی ہیں. ایک تو اشارہ کر کر اس کا تصور ذہن میں لانے کے لیے، کہ جیسا ہم کسی کو بہت اہم بات بتانے سے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ شخص جس سے ہماری ملاقات ہوئی تھی فلانی جگہ پر، ذہن میں آیا ہاں وہ کیا ہوا اس کے بارے میں، بھئی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو انسان اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے. لیکن آپ ڈائریکٹ اس کو بول دو کہ بھئی غلام بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ساجد بھائی کا یوں ہو گیا، اتنا دھیان نہیں ہوگا جب تک اس کے ذہن میں اس کا تصور ہم قائم نہ کریں کہ وہ شخص جس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی، یا وہ شخص جو جا رہا ہے آپ نے دیکھا وہ کہاں کیا ہے وہ ایسا ہے. تو اشارہ، ذالک اشارہ اس لیے یہاں پر لائے تاکہ ذہن میں برابر اس کا تصور قائم ہو، تاکہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کی طرف دھیان رہے. اور ابو سعود ایک مفسر ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ذالک کیونکہ دور کے لیے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یوں بتا رہے ہیں کہ یہ شخص میری نظر کرم سے بہت دور ہے، ذالک وہ بہت دور ہے، میرے قریب نہیں ہے. جس کے اندر ایسی بری صفات ہے نا وہ میرے قریب نہ آئے، میری رحمت سے دور ہے، میری عنایت و کرم سے دور ہے. تو اس کی دوری، اللہ سے دوری بتانے کے لیے ذالک بولے، فذالک الذی، وہ شخص جو بہت دور ہے مجھ سے، وہ ایسا ہے. تو دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تصور قائم کرنا اشارہ کر کر، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے وہ شخص دور ہے، ایسی بری صفات والا اللہ سے نزدیک اور قریب نہیں ہو سکتا. لیکن بعض مرتبہ ذالک رفعت قدر اور علو منزلت اور مرتبت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی تعظیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کسی کی تعظیم. یہاں تو تحقیر کے لیے، اس کی تحقیر، تذلیل کرنے کے لیے. یہاں تو ذالک اس کی تذلیل کے لیے، اس کی توہین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ذالک قرآن میں رفعت شان کے لیے بھی استعمال، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کا بہت اونچا مرتبہ ہے، جس کی قدر بہت رفیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بالکل حق ہے. تو ذالک دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، علو منزلہ اور حقارت اور توہین، تحقیر اور توہین کے لیے بھی. فذلک الذی یدع الیتیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. یدع کے معنی ہیں دھکا دینا، ظاہری معنی یعنی یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ظلم کرنے والا، برا معاملہ کرنے والا. جیسا کہ قرآن میں ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یعنی جہنمی لوگوں کو فرشتے دھکے مار مار کے جہنم میں پھینکیں گے. انسان کو جب دھکے مار مار کر کسی چیز کی طرف لیا جاتا ہے تو اس میں تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے. تو قیامت کے دن جہنمیوں کو
یوں ہی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ فرشتوں کو کہا جائے گا ان کو دھکے مارو پیچھے سے۔ تو یہ کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یعنی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، برا معاملہ کرتا ہے۔ اور یدعو کے معنی ہے زور سے دھکا مارنا، یدفعہ بعنف عربی میں بول، زور سے دھکا مارنا، کسی کو ہٹانا آہستہ سے، یہ یدعو نہیں ہوا، زور سے دھکا دینا اور پیچھے سے دھکا دینا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر ظاہری معنی مراد نہیں ہے کہ وہ دھکے دیتا ہے، بلکہ یہاں پر یدعو کے معنی اس کے حقوق نہیں دیتا، اس کا جو حق ہے وہ نہیں دیتا، یہ بھی یدعو کا معنی ہوا۔ یمنعہ حقہ، اس کا حق نہیں دینا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، تو جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا اس کے اندر یہ ایک بری صفت ہوگی کہ وہ کمزوروں پر ظلم کرے گا، خاص کر یتیم کے ساتھ برا معاملہ کرے گا۔ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، تو علماء فرماتے ہیں کہ یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے والد یا والدین بالغ ہونے سے پہلے، یعنی اس کے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے۔ نابالغ شخص، نابالغ لڑکا جس کے والد یا والدین فوت ہو گئے تو اس کو یتیم کہیں گے۔ اگر وہ بالغ ہے تو اس کو یتیم نہیں کہیں گے، بالغ ہو جائے تو پھر یتیم کا لفظ اس پر نہیں بولا جائے گا۔ یتیم وہ شخص ہے جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچا اور اس کے والد فوت ہو گئے یا والدین فوت ہو گئے، انتقال کر گئے۔ یہ تو لغوی معنی ہوا، لیکن بعض مرتبہ بڑے شخص کے لیے بھی یتیم بولا جاتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے لیس الیتیم الذی من قد مات والدہ، کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد انتقال کر گیا، انما الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ یتیم کہلانے کا زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو علم اور ادب سے خالی ہو۔ جس شخص کے اندر شرعی علم نہ ہو اور اسلامی اخلاق اور آداب نہیں ہو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو یتیم کہا جائے، یہ یتیم ہے، نہ کہ وہ شخص جس کے والدین فوت ہو گئے۔ تو یتیم بڑے شخص کو بھی اس معنی میں بول سکتے ہیں جس میں شرعی علم اس کے پاس نہ ہو اور اخلاق بھی نہ ہو، دونوں چیز سے خالی ہو۔ یہاں پر یتیم پہلے لائے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسکین، فذلک الذی یدعو الیتیم، تو وہ شخص ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض، اور دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتا مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ تو پہلے یتیم لائے پھر مسکین، کیا چیز بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ یتیم تو اس کی کفالت میں ہے، اس کے ماتحت ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کا کفیل ہے۔ تو جو شخص اپنے پاس جو شخص ہے اپنی کفالت میں ہے، اپنے ذمے جو ہے، اپنی رعایت اور ماتحتی میں ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو دوسروں کے ساتھ کیسا کرے گا جو پرائے ہیں؟ تو پہلے نمبر پر یتیم لائے اور دوسرے نمبر پر مسکین، یعنی جب ایسا ہے تو وہ دوسروں کی کیا فکر کرے گا؟ جو اپنے پاس جو شخص ہے اس کی کفالت میں جو ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ من باب اولا برا سلوک کرے گا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، ایک چیز تو یہ ہے کہ مسکینوں کو دھکا دینا، اور اس کا مفہوم عام یہ ہے کمزوروں پر ظلم کرنا۔ وہ شخص جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، جس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، اس پر ظلم کرے۔ اور دوسری چیز ہے ولا یحض، حض کے معنی دوسروں کو ترغیب دلانا، دوسروں کو متوجہ کرنا کہ بھئی ان کا خیال رکھا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حض ترغیب دلانا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یوں نہیں کہا کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، کیوں نہیں کہا یوں؟ ولا یطعم المسکین نہیں کہا اللہ نے، اس سے کہ پہلے تو آ چکا
کہ وہ اپنے پاس جو ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے تو دوسروں کو تھوڑی کھلائے گا وہ. کوئی معنی نہیں بیٹھتا اگر ہم یوں کہ وَلَا يُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. ارے بھائی یتیم جو ہے اس کی کفالت میں اس کے ساتھ تو ظلم کر رہا ہے, اس کو محروم رکھ رہا ہے, تو کہا دوسروں کو کھلانے بیٹھے گا وہ. تو وَلَا يُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اگر بولتے تو معنی بگڑ جاتا. اسی لیے کیا وَلَا يَحُضُّ, دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتا کھانے کے لیے. خود تو نہیں کر رہا ہے لیکن دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دلاتا, دوسروں کو بھی متوجہ نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ حد کے معنی یہاں پر ہے زبان سے ترغیب دلانا, اور کہتے ہیں کہ نہایت کنجوسی کی نشانی ہے کہ انسان زبان بھی نہ ہلائے. اس سے ادنا درجہ یا اس سے کم درجہ کنجوسی کا نہیں ہے کہ زبان ہلانے میں کیا جائے گا تجھے اگر کسی کو متوجہ کرے, لیکن اتنا بھی نہیں کرتا. یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خود کے پاس جو شخص ہے اس کو تو محروم رکھ رہا ہے اور دوسروں کو بھی محروم رکھنے کی یہ حرکت کر رہا ہے کہ اپنی زبان کو بھی زحمت نہیں دیتا کہ کوئی دو الفاظ اچھے بولے, کہ کوئی دوسرا ہی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر لے, دوسرا ہی اپنا مال خرچ کر لے. یہ بھی نہیں کرتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, یہ بھی اس لیے کہ اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے, یعنی اس کو ثواب پانے پر ایمان نہیں ہے کہ مجھے کچھ ملے گا, میں کائے کو ایسا کام کروں. جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پر وہ اچھا کام بھی نہیں کرے گا, برا کام کرے گا اس لیے کہ اس کو سزا ملنے کا یقین نہیں ہے, اور اچھا کام اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کو ثواب کی بھی امید نہیں ہے. تو دونوں باتیں ہوں, سزا سے امن اور ثواب پانے کی امید بھی نہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, طعام المسکین, یہاں پر طعام کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو ہے طعام, اس کو بولتے ہیں اسم مصدر. اسم مصدر کے معنی ہے اطعام, تو معنی یوں ہوگا اور دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتا مسکینوں کو کھانا کھلانے پر. تو یہاں پر طعام کا معنی ہوگا اطعام یعنی کھلانا, اور مسکین بنے گا مفعول یعنی وہ شخص جس کو کھلایا جا رہا ہے. تو ترغیب نہیں دلاتا دوسروں کو, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا, دوسروں کو متوجہ نہیں کرتا اس چیز کی طرف. اور ایک دوسرا معنی ہو سکتا ہے طعام یعنی کھانے کی چیز. تو طعام المسکین کے معنی ہوئے مسکین کے کھانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتا. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ معنی پہلے معنی سے زیادہ بلیغ اور فصیح ہے, اس لیے کہ جب ہم یوں کہیں گے مسکینوں کے کھانے کی ترغیب, اس کا معنی ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ ان کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے. اسی لیے فرمایا طعام المسکین یعنی وہ کھانا جو مسکینوں کا حق ہے. لیکن پہلے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا, اس میں یہ معنی بیٹھے گا کہ بھائی مال تو میرا ہے, چیز میری ہے, اور میں مسکینوں پر احسان کر رہا ہوں, اپنی طرف سے احسان کر رہا ہوں, ان کو کھانا کھلا رہا ہوں. یہ معنی بیٹھے گا اگر ہم طعام کا معنی اطعام لیں, کھانا کھلانا. لیکن اگر ہم یوں معنی لیں کہ مسکینوں کے کھانے کی ترغیب, اس کا معنی ہے کہ تمہارے مال میں جو ان کا حق بنتا ہے کھانا کھلانے کا, یہ معنی زیادہ بلیغ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, اور ایمان والے ایسے ہیں جن کے مالوں میں حق بنتا ہے مسکینوں کا اور فقیروں کا. یہ معنی بہت زیادہ پہلے کے اعتبار سے بہتر ہے, اور احادیث بھی اس پر دلالت کرتے ہیں اس معنی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ, حدیث
کہ شروع کے الفاظ ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، کہ آدم کا بیٹا چلاتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری کمائی میرا پیسہ، میرا بینک بیلنس، میری محنت، دن رات میرا مال میرا مال میرا پیسہ چلاتا رہتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے مال میں تیرا حصہ صرف اتنا ہے جو تو نے کھا لیا اور اس کو فنا کر دیا، یعنی ہضم ہو گیا ختم ہو گیا، کھانا کھا لیا ہضم ہو گیا ختم ہوا. وما لبست فابلیت، اور جس کو پہنا اور پھر اس کو پرانا کر دیا. انسان نے کپڑا پہنا پھر وہ پرانا ہو گیا ختم ہو گیا، پہننے کے لائق نہ رہا، تو یہ بھی تیرے مال میں تیرا نصیب ہے. اور تیسرا وما تصدقت فابقیت، اور جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ خیرات کیا، تو اس کا ثواب اور اس کا بدلہ تو نے اللہ کے یہاں محفوظ کر لیا، تو یہ تیرا مال ہے کہ اس پر تجھے بدلہ ملے گا. وما سوا ذلک فلیس لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے سوا جو تیرا مال ہے وہ تیرا نہیں ہے، دوسروں کا ہے. تیرا مال صرف اتنا ہے جو تو نے کھایا اس کو فنا کر دیا، ہضم کر دیا، ختم ہو گیا، یا جو پہن لیا استعمال کر لیا اور وہ پرانا ہو گیا ختم ہو گیا، یا جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، دوسروں پر خرچ کیا ثواب کی نیت سے، تو وہ محفوظ ہو گیا تمہارے کھاتے میں اللہ کے یہاں، اس پر تم کو بدلہ ملے گا. وما سوا ذلک فلیس لک. تو یہ دلالت کرتا ہے کہ طعام المسکین، یعنی ہاں مسکینوں کا حق ہے تمہارے مال میں، تم ان پر احسان نہیں کر رہے ہو بلکہ ان کا ہی حق دے رہے ہو، ان کا ہی حق دے رہے ہو. تو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا گویا کہ ان کے حق سے ان کو محروم کرنا، یہ معنی زیادہ آیت میں بہتر ہے. ولا يحض على طعام المسکین. ایک آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں صرف کیوں ذکر کی؟ بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہے، بہت ساری قباحتیں انسان میں ہو سکتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا. ابھی شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، چوری کرتا ہے. بھئی یہ دو چیزیں کیوں ذکر کی؟ کہ بھئی یہ دو صفات اس شخص میں ہوگی جو قیامت کا منکر ہے. تو اس میں علماء نے چند باتیں ذکر کی ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ مسکین کو دھکا دینا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں رحم نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے، شفقت اور مہربانی کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہے، بے رحم ہے. اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے تو کنجوس ہے. کہہ رہے ہیں یہ تمام قباحتوں کی جڑ ہے، یہ دو چیزیں، انسان کا دل بے رحم ہو اور اس کے اندر کنجوسی ہو، جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کا تو ظلم کرے اور خیر سے، اپنے خیر سے دوسروں کو محروم کرے. تو کہا کہ وہ تمام قبیح صفاتوں کی یہ دو چیزیں جڑ ہے. تو دو جڑ ذکر کر کر ایک مثال دے دی کہ اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ یوں بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اسی وقت لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا جب اس کو اس کا صلہ ملنے کی امید ہو، کہ میں اس کے ساتھ آج احسان کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں وہ کل میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اس کا بدلہ مجھے ملے گا، صلہ ملے گا. تو انسان، یعنی انسان کی ایک فطرت ہے کہ احسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کو بدلہ ملنے کی توقع ہوتی ہے کہ سامنے سے بھی میرے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. اور ظلم سے اور دوسروں پر ہاتھ بڑھانے سے اسی وقت رکے گا جب اس کو سزا کا خوف ہو، سزا ملنے کا خوف، ڈر ہو اس کو کہ کوئی مجھے سزا دے گا. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر انسان ہر برے کام کرنے کے لیے راضی ہوگا. ہر برا کام کرے گا اور ہر اچھے کام سے اپنے آپ کو روک دے گا. اور یہاں پر یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں، بھئی یتیم ہے اور مسکین ہے.
اس کا دونوں کا خوف نہیں ہے، دونوں بیچارے کمزور ہیں، تو ان سے کوئی خوف نہیں ہے، ان پر اگر ظلم کرے گا تو اس کو اس کا ڈر نہیں ہے کہ یہ مجھے سزا دیں گے یا میرے ساتھ کوئی برا معاملہ کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے کوئی توقع بھی نہیں ہے اس کو، تو جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ لیکن اس سے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اس بات کی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دو صفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ یہ اس شخص کی صفت ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کمزوروں پر ظلم کرنا اور اپنی خیر سے لوگوں کو محروم رکھنا، یہ اس شخص کی صفت ہے جو قیامت کا منکر ہے، تو انسان اپنے آپ کو ان دو چیزوں سے بچائے۔ واللہ اعلم۔